السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل AH آن لائن پر، اور آج ایک خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، داستان باغ و بہار۔ اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ یہ کلاس 12 بہار بورڈ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی بورڈ کے نصاب میں یہ شامل ہے۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے جو سبق ہے اس کی میں نے ٹائپنگ کر دی ہے، اور ٹائپنگ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ موبائل دیکھنے کے ساتھ ساتھ کتاب بھی رکھیں۔ حالانکہ میں نے ٹائپنگ کر دی ہے جس سے آپ کو آسانی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کتاب سامنے رکھیں۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم داستان کی بات کرتے ہیں۔ تو قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف جو ہے نا وہ داستان ہے، اور دنیا کی ہر زبان میں داستانیں لکھی گئی۔ اردو کی تمام نثری اصناف میں داستان کو کافی اہمیت حاصل ہے، اور ہمارے اردو ادب میں ناولوں سے پہلے داستانوں کا ہی رواج تھا۔ درباروں میں داستان کو پڑھنے کے لیے ملازم رکھے جاتے تھے جو باقاعدہ مجلسوں میں داستان سنایا کرتے تھے۔ ان داستانوں کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ سامعین کو کچھ دیر کے لیے فرحت و مسرت کا سامان مہیا کرانا ہوتا تھا، اور یہ داستانیں قصہ در قصہ ہوا کرتی تھی، اور داستان کو انہیں قسط وار مہینوں تک سنایا کرتے تھے، اور ان میں زیادہ تر خیال قصہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ بظاہر ان قصوں کا حقیقی زندگی سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا تھا، تاہم ان میں اپنے زمانے کی معاشرت کی عکاسی بھی ہوتی تھی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اردو میں بہت ساری داستانیں لکھی گئی، اور اس ادارے کا سب سے اہم کارنامہ میر امن کی باغ و بہار ہے۔ حالانکہ موجودہ زمانہ بھاگم بھاگم کا دور ہے، زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے، ورنہ قصہ سننا اور سنانا انسان کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے، مگر آج یہ تیز رفتار زندگی اس کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ کسی زمانے میں دن بھر کا تھکا ہارا انسان رات کو دوستوں کے حلقے میں بیٹھتا تھا اور اپنی کہتا اور دوسروں کی سنتا تھا، جسے جو یاد ہوتا وہ سناتا اور کوشش کرتا کہ توجہ کا مرکز بنا رہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قصے سے دلچسپ اور کون سی چیز ہو سکتی تھی۔ اس طرح قصے نے جنم لیا تھا، اور دنیا کی دوسری ترقی یافتہ زبانوں کی طرح اردو میں داستانوں کا سراغ ابتدا دور سے ہی ملتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو داستان کے بارے میں بتایا، اور اب جو یہ قصہ یعنی داستان جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ قصہ چہار درویش کے چوتھے درویش کا قصہ ہے، اور بات شہزادے اور مبارک کے بیچ ہو رہی ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شہزادہ جو ہوتا ہے وہ ملک چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ شہزادہ جو ملک چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے ان کے بارے میں جان لیں۔ تو ایک روز بادشاہ کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، اور بادشاہ مرنے کے قریب آ جاتا ہے۔ تو بادشاہ اپنے چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، میرا بیٹا ابھی حکومت کرنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے تم یہاں کی حکومت سنبھالو، اور جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو تم اسے حکومت دے دینا۔ ایک روز بادشاہ کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، اور بادشاہ مرنے کے قریب آ جاتا ہے۔ تو بادشاہ اپنے چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، میرا بیٹا ابھی حکومت کرنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے تم یہاں کی حکومت کو سنبھالو، اور جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو تم اسے حکومت دے دینا۔ اتنا کہتے ہی بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر بادشاہ کا چھوٹا بھائی حکومت کرنے لگتا ہے۔ کئی سال گزر جاتا ہے اور شہزادہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اب شہزادہ کا چچا جو حکومت کر رہا ہوتا ہے وہ حکومت میں اس طرح کھو جاتا ہے، یعنی اسے حکومت اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس سے اس کی حکومت لے لی جائے۔ اس لیے اب وہ سوچتا ہے کہ شہزادہ تو بڑا ہو گیا ہے، اب حکومت اس کے ہاتھ میں دینی ہوگی۔ اس لیے اب وہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی طرح شہزادے کو مار دیا جائے، اور اس کام کے لیے وہ مبارک کو بلاتا ہے۔ اور جو مبارک ہوتا ہے نا وہ اس وقت کے بادشاہ کا خادم ہوتا ہے، اور مبارک جو ہے وہ شہزادے کے باپ کے دربار کا وفادار خادم تھا، اور مبارک دربار کا پرانا نمک خوار تھا۔ تو مبارک کو بلایا جاتا ہے، اور شہزادے کے چچا مبارک سے کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ تم شہزادے کو مار دو۔ مبارک کہتا ہے کہ حضور، اگر شہزادے کو مار دیا جائے تو پورے ملک میں خبر ہو جائے گی کہ چچا نے حکومت کے خاطر بھتیجے کو مار دیا۔ اس سے اچھی تجویز یہ ہے کہ میں شہزادے کو لے کر جنگل کے طرف جاؤں اور وہیں اسے قتل کر دوں گا،
اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا، اور واپس آنے پر آپ لوگوں سے کہہ دیں گے کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا تھا، جہاں وہ بھٹک گیا اور اس کا کوئی سراغ نہیں ہے، شاید جنگلی جانور نے شہزادے کو کھا گیا۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مبارک، تم ایسا ہی کرو، اور پھر مبارک شہزادے کو لے کر نکل پڑتا ہے اور شہزادے کو ساری باتیں کہہ دیتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے وہ دیکھیے، اے شہزادے، تیری یہ حالت بے کسی کی دیکھ کر مجھے یاد آیا، اور وہ یہ جی میں ٹھہرایا کسو طرح یعنی کسی طرح تجھ کو ملک صادق کے پاس لے چلوں اور تیرے چچا کا ظلم بیان کروں۔ غالب ہے کہ وہ دوستی تمہاری باپ کی یاد کر کے ایک بوجھنا جو باقی ہے تجھے دے دے۔ یعنی مبارک شہزادے سے کہتا ہے کہ ایسی حالت میں تیرا چچا تیرا دشمن ہو چکا ہے، تو ضروری ہے کہ تجھے میں ملک صادق کے پاس لے چلوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ملک صادق جو ہے نا، وہ جناتوں کے بادشاہ کا نام ہے، اور وہ مبارک شہزادے سے کہتا ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے اور اس کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ میں آ جائے، اور چین اور ماچین کی سلطنت جو ہے تیری وہ تمہیں مل جائے، اور اگر اس سے تمہاری جان بچ جائے تو اس میں برا ہی کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اپنے ظالم چچا سے بچ جائے گا۔ یہ ساری باتیں مبارک نے شہزادے سے کہی۔ اس کے بعد شہزادہ مبارک سے کہتا ہے کہ دادا جان، اس وقت شہزادہ جو تھا نا وہ مبارک کو دادا جان کہتے تھے، تو اس کے بعد شہزادہ مبارک سے کہتا ہے کہ دادا جان، آپ میرے جان کا مختار ہے، اور میرے حق میں جو بھلا ہو آپ کرے، اور جو کچھ آپ وہاں لے جانے کے لیے مناسب سمجھتے ہیں وہ بازار سے خرید لے۔ اس کے بعد مبارک ملک صادق کے یہاں جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے، اور بادشاہ کی دل جمعی کے لیے شہزادے کو اپنے ساتھ لیتا ہے، اور تحفہ لے کر آدھی رات کو شہر سے نکل جاتا ہے اور اتر کی طرف بڑھتا ہے۔ 1 مہینے تک چلتا رہتا ہے۔ ایک روز رات کو چلتے چلتے مبارک بولتا ہے کہ شکر ہے اب ہم دونوں منزل مقصود تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ سن کر شہزادہ بولتا ہے مبارک سے کہ دادا مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، آخر منزل کہاں پر ہے؟ تو مبارک کہتا ہے کہ دیکھو سامنے جناتوں کا لشکر ہے۔ شہزادے کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو مبارک ایک سرما دانی نکالتا ہے اور سلیمانی سرمے شہزادے کی آنکھوں میں لگا دیتا ہے، جس سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ سلیمانی سرمے کی یہ خوبی تھی کہ جب کوئی شخص اپنی آنکھوں میں 1-2 سلائی لگاتا تھا نا، تو اس کو جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی، اور یہاں تک کہ جناتوں کے سارے حرکات و سکنات بھی نظر آنے لگتے تھے، اور سرما لگانے والا شخص جناتوں سے بات بھی کر سکتا تھا۔ تو شہزادہ سامنے دیکھتا ہے کہ تمبو لگا ہوا ہے، قنات لگا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، اور سب کے سب خوش نظر آ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ آخر شہزادہ اور مبارک جاتے جاتے بادشاہی سرانچوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں اور بارگاہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک محل ہے۔ اس محل کے اندر جب جاتے ہیں تو محل میں دوریا یعنی دری بچھی ہوتی ہے، اور محل میں عالم فاضل درویش اور امیر وزیر میر بخشی یعنی سبھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور درمیان میں ایک مرصع کا تخت بچھا ہوتا ہے۔ مرصع کا تخت یعنی جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوتے ہیں اسے ہم مرصع کا تخت کہتے ہیں۔ اس پر ملک صادق تاج اور 4 خوب موتیوں کی پہنے ہوئے مسند پر تکیے لگائے بڑی شان و شوکت سے بیٹھا رہتا ہے۔ چاقب جو ہوتا ہے نا وہ ایک طرح کا لباس ہوتا ہے جسے امرا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ملک صادق کے پاس چیلے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ شہزادہ ملک صادق کے پاس جا کر سلام کرتا ہے۔ ملک صادق اس کو بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ تب مبارک ملک صادق سے کہتا ہے کہ یہ بچہ یعنی یہ شہزادہ آپ کے دوست کا بیٹا ہے، اور اس کا چچا اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ دیکھیے میں اگر پورا پڑھوں نا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں صرف مطلب واضح کرتے ہوئے آگے پڑھ رہا ہوں۔ تو مبارک ملک صادق سے کیا کہتا ہے؟ مبارک ملک صادق سے کہتا ہے کہ یہ بچہ یعنی یہ شہزادہ آپ کے دوست کا بیٹا ہے، اور اس کا چچا اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ یہ یتیم ہے اور وہ سلطنت اسی بچے کا حق ہے، لیکن آپ کے علاوہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اور پھر مبارک ملک صادق سے کہتا ہے کہ آپ وہ 40واں بندر اس بچے کو دے دیجئے تاکہ اس کو اس کی حکومت مل جائے اور اس کی جان بھی بچ جائے۔
یہ سب باتیں سن کر ملک صادق شہزادے سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے والد کا میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، اور تم بھی میرے پاس آئے ہو اپنی سلطنت کو چھوڑ کر جان بچانے کے لیے۔ جب تو نے میرے یہاں پناہ لے ہی لی ہے تو میں بھی تیری مدد کروں گا، اور انشاءاللہ تیری مدد میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ لیکن میرا بھی ایک کام ہے، اگر تو میرا یہ کام کر دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تیرا کام کر دوں گا۔ تو پھر ملک صادق کہتا ہے کہ دیکھو میں تجھے ایک خاص بات کہنے جا رہا ہوں، لیکن یہ بھی میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے امانت میں خیانت کرنے کا ذرہ برابر بھی سوچا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ملک صادق ایک تصویر دکھاتا ہے۔ تصویر پر جب شہزادے کی نظر پڑتی ہے تو شہزادہ بے ہوش ہوتے ہوئے رہ جاتا ہے، کیونکہ جس کی وہ تصویر ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت لڑکی ہوتی ہے۔ اور پھر ملک صادق کہتا ہے کہ اس لڑکی کو تم کہیں سے ڈھونڈ کر لے آؤ، جس دن تم اس لڑکی کو ڈھونڈ کر لاؤ گے اس دن میں تمہارا بھی کام کر دوں گا۔ اس کے بعد شہزادہ کہتا ہے کہ خدا بادشاہ کے اقبال سے آسان کرے گا، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کا امانت آپ تک لے آؤں۔ اس کے بعد یہ دونوں آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور گانوں گانوں، بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک پھرنے لگتے ہیں، اور ہر ایک سے اس کا نام و نشان تحقیق کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس طرح چلتے چلتے 7 سال گزر جاتا ہے تو ایک نگر میں پہنچتے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت شہر ہے۔ ہر عمارت عالیشان اور آباد ہے۔ یہاں کا ہر شخص اس میں اعظم پڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور خدا کی عبادت کرتا نظر آتا ہے۔ اس میں اعظم کا معنی ہوتا ہے خدا کے ناموں میں سب سے بڑا نام۔ اور آگے وہیں اس کو ایک اندھا فقیر ملتا ہے جو ہندوستانی ہوتا ہے۔ وہ فقیر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان اسے بھیک نہیں دیتا۔ تو شہزادے کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس شہر میں اللہ نے سب کچھ دیا اور اچھے لوگ بھی ہیں، پھر بھی کوئی اس فقیر کو کیوں نہیں بھیک دے رہا ہے۔ شہزادے کو رحم آ جاتا ہے، اور پھر شہزادے اپنے جیب سے ایک اشرفی نکالتا ہے اور اس اندھے فقیر کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ وہ فقیر جیسے ہی وہ اشرفیہ لیتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور خوب دعائیں دینے لگتا ہے کہ خدا تیرا بھلا کرے، تو شاید مسافر ہے، تو اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے۔ تو شہزادہ کہتا ہے کہ واقعی میں 7 سالوں سے تباہ ہوں، اور جس مقصد کے تحت نکلا ہوں آج تک اس کا پتہ نہیں ملا، اس لیے اب میں بھٹکتے بھٹکتے یہاں آ پہنچا ہوں۔ اس کے بعد وہ بوڑھا اندھا فقیر دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے، اور شہزادے اور مبارک بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وہ بوڑھا فقیر شہر کے ایک عالیشان مکان میں آتا ہے۔ اس کے اندر جب جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ عمارت گر پڑی ہے، یعنی کھنڈر ہے۔ تو شہزادہ اس محل کو دیکھ کر سوچنے لگتا ہے کہ یہ محل بادشاہوں کے لائق ہے، اور جس وقت یہ محل رہا ہوگا واقعی یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق رہی ہوگی، لیکن اب یہ ہے کہ جگہ کھنڈر بن چکی ہے۔ تو شہزادہ اس محل کو دیکھ کر سوچنے لگتا ہے کہ یہ محل بادشاہوں کے لائق ہے، اور جس وقت یہ محل رہا ہوگا واقعی یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق رہی ہوگی، لیکن اب یہ جگہ کھنڈر بن چکی ہے، اور معلوم نہیں یہ نابینا فقیر اس محل میں کیوں رہتا ہے۔ وہ نابینا فقیر لاٹھی ٹکتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا ہے تو سامنے سے آواز آتی ہے کہ اے باپ، خیر تو ہے، آج سویرے کیوں پھرے آئے ہو؟ یعنی اور دن وہ بوڑھا فقیر جب صبح کو جاتا تھا نا تو شام کو واپس لوٹتا تھا، لیکن اس دن بہت جلدی واپس چلا آیا۔ تو گھر سے اس کی بیٹی بڑی تعجب سے پوچھی کہ اے باپ، آج اتنے جلدی واپس کیوں چلے آئے؟ سب خیریت سے تو ہے نا؟ تو وہ بوڑھا آدمی سن کر جواب دیتا ہے کہ بیٹی، آج ایک جوان مسافر کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے مجھے ایک اشرفی دے دی۔ میں اس اشرفی سے گوشت، مسالہ، گھی، تیل، آٹا وغیرہ لیا اور تیرے لیے کپڑا بھی خرید لیا۔ اب تو اس کپڑے کو سی اور اسے پہن اور سکون سے رہ۔ یہ ساری باتیں شہزادہ بھی سنتا رہتا ہے تو شہزادہ کا دل کرتا ہے کہ کاش اسے میں 20 اشرفیہ دیتا تو اور کتنا خوشی اسے ملتی۔ اس کے بعد یہ دونوں یعنی مبارک اور شہزادے آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ جب شہزادے اس تصویر کو اس عورت یعنی اس لڑکی سے ملاتا ہے تو ٹھیک وہ تصویر اسی معشوق کی ہوتی ہے، یعنی وہ تصویر اسی لڑکی کی ہوتی ہے۔ اب اسے دیکھتے ہی شہزادہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کے تلاش میں ملک صادق نے شہزادہ کو بھیجا تھا۔
پھر مبارک جو شہزادے کے ساتھ تھا وہ شہزادے کو گود میں لے کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر پنکھا جھیلنے لگتا ہے۔ جب شہزادے کو تھوڑا ہوش آتا ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے، اسی بیچ وہ دونوں بھی اسی کے نزدیک چلے آتے ہیں، یعنی وہ لڑکی بھی چلی آتی ہے اور مبارک سے پوچھتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ شہزادہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن کچھ بول نہیں رہا تھا، تو وہ نازنین شہزادے سے کہتی ہے کہ اے جوان، خدا سے ڈر اور دوسری عورت پر نگاہ ڈالنے سے بچ، کیونکہ حیا اور شرم سب کے اندر ہوتی ہے۔ وہ نازنین اس لیاقت سے گفتگو کرتی ہے کہ شہزادہ اس کی صورت اور سیرت دونوں پر فدا ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سمجھے کہ ایک فلم ہی اس چینل پہ چل رہی ہے، تو کیا ہے، وہ نازنین اس لیاقت سے گفتگو کرتی ہے کہ شہزادہ اس کی صورت اور سیرت دونوں پر فدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مبارک بہت خاطرداری کرتا ہے شہزادے کی، لیکن شہزادے کے دل کی حالت انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ شہزادہ لاچار ہو کر پکارا کہ اے خدا کے بندو اور اس مکان کے رہنے والوں، میں ایک غریب مسافر ہوں، اگر آپ لوگ اپنے پاس بلاؤ اور رہنے کی جگہ دو تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اس نابینا فقیر یعنی بوڑھا فقیر نے شہزادے کی آواز پہچان لی اور شہزادے کو نزدیک بلا کر گلے لگا لیا اور جہاں وہ گل بدن بیٹھی تھی اس مکان میں لے گئے۔ وہ لڑکی ایک کونے میں چھپ گئی۔ اس کے بعد بوڑھا فقیر شہزادے سے کہتا ہے کہ اب تو بتا کہ تیرا ماجرا کیا ہے، کیوں تو 7 سال سے گھر چھوڑ کر اکیلا ادھر ادھر بھٹک رہا ہے اور تجھے کس کی تلاش ہے؟ تو شہزادہ ملک صادق کا نام نہیں بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ چین ماچین کا شہزادہ ہے، یعنی چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے اور جو بے بس اور مجبور ہے۔ اور وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے لاکھوں روپیہ دے کر ایک تصویر خریدی تھی اور اس تصویر کی تلاش میں نے نکل آیا اور دیکھا تو وہ تصویر آپ کی بیٹی کی ہے۔ یہ سن کر اندھے فقیر ایک آہ ماری اور بولا کہ اے عزیز، دیکھو میری بیٹی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی آدمی کی مجال نہیں کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ تو وہ شہزادہ کہتا ہے کہ آخر بات کیا ہے، آپ مفصل بیان کرو۔ تب وہ ہندوستان کا فقیر کہتا ہے کہ سن اے بادشاہ زادے کہ میں رئیس اور اکابر اس کمبخت شہر کا ہوں اور میرے بزرگ نام آور اور عالی خاندان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عنایت کی اور میری بیٹی جب بڑی ہوئی یعنی بالغ ہوئی تو اس کی خوبصورتی اور نزاکت کا شور ہوا اور سارے ملکوں میں شور ہوا کہ فلاں کے گھر میں ایک ایسی لڑکی ہے جس کے حسن کی کوئی مثال نہیں، اس کے سامنے حور اور پری بھی شرمندہ ہے، انسان تو کیا کوئی بھی اس لڑکی کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور جب اس شہر کے شہزادے کو یہ خبر ملی تو وہ میری بیٹی کو بغیر دیکھے دیوانہ ہو گیا، یعنی عشق کرنے لگا اور پھر وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ آخر بادشاہ کو یہ سب معاملہ کا پتہ چلا تو اندھا فقیر کہتا ہے کہ وہ مجھے خلوت یعنی تنہائی میں بلایا اور پھر کہا کہ دیکھو میرا بیٹا تمہاری بیٹی پر عاشق ہے یعنی فدا ہے، تو ایسا کرو کہ تم ان دونوں کی شادی کر دو۔ پھر بوڑھا فقیر کچھ دیر سوچنے لگا کہ اللہ نے جب مجھے بیٹی دی ہے تو کسی نہ کسی کے گھر تو اسے جانا ہی ہے، تو کیوں نہ اس کی شادی بادشاہی کے بیٹے سے ہو جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بوڑھا فقیر شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور اسی دن سے دونوں طرف شادی کی تیاریاں ہونے لگتی ہے۔ آخر اس کے آگے کیا ہوا تو یہ ایک داستان ہے جو بہت لمبی کہانی ہوتی ہے اور اس کا ایک ٹکڑا ہی یہاں پر پیش کیا گیا تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اب اس کے آگے جتنے بھی سوالات ہیں اس کو اگلی ویڈیو میں حل کریں گے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔